میں اپیل کرتا ہوں اکثر اور آج بھی کر رہا ہوں علماء سے، واعظین سے، دانشوروں سے، قلمکاروں سے کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں اور امید بھی دلائیں۔ جو موت کا خوف طاری ہوتا جا رہا ہے، اس خوف سے لوگوں کو نکالیں، امید کی کرن روشن کریں، امید کی، اور ان کے دلوں کے اندر دلیری پیدا کریں۔ میرے پیر و مرشد میرے حضرت صاحب حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ہاسپٹل میں ICU وارڈ میں داخل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جو لوگ ICU وارڈ میں کبھی گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پورے جسم کو تاریں لگا دیتے ہیں، وہ یہاں بھی کوئی چیز لگائی ہے، یہاں بھی لگائی ہے، پورا وجود باندھ دیا جاتا ہے پوری طرح۔ ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا، تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے۔ نوجوان تھا پر مایوس ہو گیا۔ مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا ہے کسی بھی بیماری میں، اسی بیماری میں نہیں، کسی بھی بیماری میں جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بالکل میں ہار گیا تھا۔ تو حضرت بھی وہاں داخل تھے، نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت، فرمانے لگے میرا وجود مجھے محسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھ، میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ میرے شیخ کامل حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اٹھ کے نماز کی نیت باندھی نا، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں 2 لوگ پکڑ کے لائے اور ICU وارڈ میں داخل ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعت علیل ہے، جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نیت باندھی، پھر رکوع کیا، سجدے میں گئے، تو نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ۔ ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا ہے۔ مسلمان تھا، کہنے لگا مزہ نہیں آ گیا یار، اس حالت میں اتنی امید، اس حالت میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ لوگوں میں امید کی شمع روشن کرے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی لوارث ہے، آپ کا رب بھی ہے، آپ کے رسول بھی ہیں، آپ کو سنبھالنے والا مالک موجود ہے۔ آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ تو چند دنوں کے بعد ہاسپٹل سے چلے گئے، لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا، اور طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی۔ تو حضرت کے جانے کے اگلے دن اللہ نے مجھے بھی شفا عطا فرما دی۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا، بڑی پریشانی، کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ راستہ نا ذرا اندھیرا ہے، کہیں گم نہ ہو جانا۔ کہنے لگا نہیں نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے۔ فرمایا دریا گہرا ہے، کہیں ڈوب نہ جانا۔ حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی۔ کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے؟ کہنے لگا حضور نہیں، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا۔ تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ہی مارے گا، اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا، نہ تجھے پوچھ کے مارے گا، اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ہی ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، امید دلائیں لوگوں کو۔ یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا، شعور بیدار کرنے کا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزخ کی طرف، تو مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر گھسیٹتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واپس لاؤ، فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، کیوں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو عرض کرتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی، میرا دل کہتا تھا میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو جہنم میں جائے ہی جائے، لیکن پھر میری امید ہوتی تھی اور نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے، تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا۔ پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے، تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی،
تو رب کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں اسے جنت میں بھیج دو، اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں، پر پہلے دوزخ۔ تو رب کریم فرمایا تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا، تمہیں بتانا تھا کہ جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے جہنم نہیں دی جاتی، میں اسے جنت عطا کیا کرتا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے میرا۔ تو امید کے دامن کو تھامے، شوق، محبت، اور ہر بیماری میں یہی حال ہے۔ یہ شوگر والا اگر دل پہ لگا لے کہ ہائے شوگر ہو گئی تو پھر گیا۔ کینسر کے مریض جب وہ دوائی ان کو لگائی جاتی ہے تو بال جھڑ جاتے ہیں اور حالت بدل جاتی ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو زندہ دل دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار رب کی مرضی ہے، پھر کیا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ تو شوق